السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ. اور آج ناظرین ہم آپ کو کچھ ایکسکلوزیو خبریں تحریک انصاف کے بتانے جا رہے ہیں کہ جو سینٹ انتخابات کے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں اس میں سندھ میں کس قسم کی پھوٹ پڑ گئی ہے تحریک انصاف نے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم کس طرح سے 10 سالہ پلان کے لیے جو ایک مبینہ پلان ہے اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. اب انہوں نے راہ عامہ ہموار کرنے پر اس پر کام شروع کر دیا ہے. جبکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کس طرح سے تحریک انصاف کے لوگ حملے کر رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں سپریم کورٹ میں کسی کو یہ معلوم ہے کہ نہیں یا نوٹس لینا چاہتا ہے یا نہیں. تو ہم آپ کو آج ان 3 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے ایکسکلوزیولی. سب سے پہلے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے 4 دن پہلے خبر دی تھی کہ 4 سے 5 دن پہلے کہ ڈاکٹر جو بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملے گا. اسی طرح ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ڈاکٹر بابر اعوان کا 50-50 چانس ہے کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو وہی ہوا کہ وہ ٹکٹ نہیں مل سکے. یہ ہماری خبر درست ثابت ہوئی ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عبد القادر ہیں وہ ایک انویسٹر ہیں، ان کو کیوں تحریک انصاف ٹکٹ دے رہی ہے. اب دیکھیے کہ ان سے بھی ٹکٹ واپس لے لیا گیا جب بلوچستان میں جو تحریک انصاف کا چیپٹر تھا اس نے ریوالٹ کیا تو اس نے بغاوت کر دی. اب اسی طرح آپ اگر اس سے آگے آ جائیں کہ سندھ میں بھی ایک بغاوت کا سامنا ہے. سندھ میں بھی ایم پی ایز کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصل واڈا کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ فیصل واڈا جو ان سے ہیں وہ تحریک انصاف میں کس طرح آئے، کس طرح جیتے، وزیر اعظم عمران خان کے کس طرح وہ ذاتی مشاغل، شوق اور ضروریات پوری کرتے ہیں. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک ایسے شخص کو ہم کیوں جیتنے دیں جبکہ وہ 2.5 سال ایک جھوٹے حلف نامے کی بنیاد پر اس اسمبلی کا ممبر رہا، لیکن اس جھوٹے کو اب تحریک انصاف نے سینٹ کا ٹکٹ دے دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. وجہ صرف یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے شوق پورے کرتے ہیں اور وہ شوق آپ کو پتہ ہے بڑے اہم ہوتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا، تو ان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے کہ کوئی ان کے شوق پورے نہ کرے. تو اب چیز یہ ہے کہ اور ان کا یہ بھی ماننا ہے جو ایم پی ایز ہیں کہ فیصل واڈا کو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کس طرح جیتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں، کنہوں نے ان کا جتوایا ہے، جن کے یہ اور بھی کچھ لوگ ہیں ایسے اس ملک کے طاقتور حلقے ہیں جن کے یہ وہ شوق پورے کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی ان کو جتوانا یقینی بنایا. پھر 2.5 سال ان کے بارے میں فیصلہ نہ آ سکے وہ بھی انہوں نے ہی یقینی بنایا. اور پھر اب سینٹ میں بھی وہی ان کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ انہی کا پیسہ کراچی کی پراپرٹی کی مارکیٹ میں بھی گھماتے ہیں. تو اب چیز یہ ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کو بھی اقتدار میں لائے ہیں بائی دی وے. تو اب ایک ایسے شخص کو، ٹینٹڈ شخص کو مبینہ طور پہ جو ہیں ان کو تحریک انصاف اب اقتدار میں لانے جا رہی ہے، سینٹ میں لانے جا رہی ہے. تو ایسے میں جو کے پی سندھ چیپٹر ہے وہاں پہ بغاوت کا سامنا ہے تحریک انصاف کو. اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے فیصل واڈا کو کتنے ووٹ ملتے ہیں. اگر یہ ووٹ سیکرٹ ہوئے، اگر تحریک انصاف اپنی مرضی کا فیصلہ لینے میں کامیاب نہ ہوگی سپریم کورٹ سے، جس کے لیے وہ سپریم کورٹ پر ہر طرح کا دباؤ ڈال دیے، ہر طرح کا. وہ ایک ایسی ویڈیو ریلیز کر رہی ہے کہ یہ دیکھیے یہ پیسے لے رہے ہیں سینٹ الیکشن میں 2018 میں ووٹ لینے کے لیے، کہ کہیں پہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ پیسے کس چیز کے دیے جا رہے ہیں، لیکن الزام لگ گیا ہے. دیکھتے ہیں. اور اسی طرح وہ کبھی آرڈیننس لا رہی ہے فیصلے کو پریمپٹ کرتے ہوئے، کبھی وہ قومی اسمبلی میں ایک تماشا کھڑا کر رہی ہے. تو وہ ہر طرح سے سپریم کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان خود کیا کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی آپ نے 2.5 سال میں دیکھ لی ہے. کوئی پلاننگ نہیں، کچھ ڈیلیوری نہیں، بلکہ معیشت ڈوب گئی پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ بھی قرضہ لے کے چل رہا ہے. دفاعی بجٹ جو ہمارے فوجی افسران ہیں ان کی تنخواہیں بھی قرضہ لے کے ادا کی جا رہی ہیں. جب یہ ملک کے حالات ہوں اس لیول پر، آپ کے پاس کووڈ ویکسین خریدنے کے پیسے نہیں تھے، آپ نے خیرات میں اب تک لیا جتنی آئی ہے، اور باقی بھی آپ خیرات میں مانگ رہے ہیں، وہ خیرات میں ہی آئے گی. آپ کو ایک ایٹمی طاقت خیرات میں کووڈ ویکسین لے رہی ہے. یہ حالات ہے اس ملک کے. اور اس کے وزیر اعظم کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بنائی ہے میں نے. یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اور وہ اب کر رہے کیا ہے، بتا رہے ریاست مدینہ ہے جو ایک فلاحی ریاست تھی، لیکن وہ چین کا ایک ڈکٹیٹوریل نظام سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہو، کنٹرول ہو، نہ سوشل میڈیا ہو، لوگوں کو آزادیاں نہ ہوں، اور لوگوں کو واچ کیا جائے، لوگوں کو دباؤ میں رکھا جائے. وہ اس نظام کی بار بار آپ کو پچ کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں 5 سال آئینی مدت ٹھیک نہیں، یہ المیہ ہے کہ 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 سال میں کوئی پالیسیاں نہیں بن سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو 1.5 سال میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا.
تو یہ وہ سب کچھ ہے وہ دراصل بڑے ہی طریقے سے عوام کے ذہنوں میں اس 10 سالہ پلان کے لیے رائے ہموار کر رہے ہیں، جس کے تحت ملک میں جو کہا جاتا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہے، جس کے تحت ایکسٹینشن لی گئی، جس کے تحت اگلے چیف بھی طے کر لیے گئے ہیں کہ وہ کون ہے، تو وہ سب کچھ اس 10 سالہ پلان کا حصہ ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان اسی کے لیے اب راہ ہموار کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جمہوریت سے، پارلیمانی نظام سے متنفر کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ 5 سالہ مدت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں، وہ لوگوں کو کیا نہیں معلوم کہ اس ملک میں 3 دفعہ ڈکٹیٹرز رہے ہیں جو 11 سال جنہوں نے حکومت کیا ڈیلیور کیا؟ انہوں نے ملک کی معیشت ڈبو دی، ملک ڈبو دیا۔ جناب مشرف جب گئے تھے 0 پہ آئی ہوئی تھی ہماری جی ڈی پی گروتھ، اور یہ جنرل ضیاء نے جو کیا آج تک ہم اس کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ ملک کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ کرپشن، ملک میں کرپشن کا بیج بونے والے جنرل ضیاء تھے بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے اندر۔ جنرل ایوب نے کیا کیا؟ پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد رکھی۔ جنرل ایوب نے کیا کیا؟ پاکستان کے دریا اور پانی بھارت کو بیچ دیا۔ تو ان لوگوں نے 11 سال میں ملک کو کیا دیا کہ آپ اس 5 سالہ آئینی مدت کی مخالفت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں جسٹس قاضی فائزہ نے بھی آخری جو ہیئرنگ تھی اس میں سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو سیاسی بیانات پر آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے جو آج کل بیان دیا، جسٹس قاضی فائزہ کہنا تھا کہ جو وزیر اعظم کے بیانات ہیں کہ 5 سالہ آئینی مدت المیہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیانات آئینی اور قانونی دماغوں کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کیا چاہ رہے ہیں، تو کیونکہ یہ غیر آئینی بیانات ہیں۔ تو اب ایسے میں جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف الٹا فیصلہ آ گیا۔ کیس وزیر اعظم کے خلاف تھا، فیصلہ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف آیا۔ بڑا ہی دلچسپ ہے یہ، اور انہیں جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف جس قسم کے تحریک انصاف بیانات دیتی ہے اور دے رہی ہے ابھی بھی، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کے کہا کہ ایک جج کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں، اس جج کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کسی کو پریشانی نہیں ہوئی، معلوم نہیں کسی نے شاید بیان سنا ہی نہیں ہوگا۔ ابھی جو پی ٹی آئی کے ایک اور اظہر مشوانی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے، جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں، وہ دیکھیے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کھلے عام کہ کچھ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف غیر معمولی نہیں ہے، کوئی فیصلہ غیر معمولی نہیں ہے، ٹھیک آیا ہے، دیکھیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، ایسا کیا ہو گیا، ویسا کیا ہو گیا۔ لیکن آپ نے سوچئے سرکاری عہدوں پر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف گمراہ کن مہم چلا رہے ہیں، اور کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی پوچھنا نہیں ہے۔ آپ اسی طرح یہ تحریک انصاف کا وتیرہ بن گیا۔ انہوں نے تمام ایک سوشل میڈیا کی ٹیم وزیر اعظم جو جسٹس قاضی فائزہ ہیں ان پر چھوڑ رکھی ہے، جو ان کے بارے میں گمراہ کن مہم چلا رہی ہے۔ لیپ ڈاگز ہیں جو آپ کو یوٹیوبرز جو بیٹھے نظر آتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کی قصیدہ گوئی کرتے ہوئے کہ آپ نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا، پاکستان کو کہاں پر لے گئے۔ واقعی پتہ نہیں کہاں پر لے گئے۔ آپ حالت دیکھیں ان ملک کی، آج باہر جا کے لوگوں سے پوچھیں تو اگر ملک کو کہیں سے کہیں پہ لے گئے ہوتے جیسے یوٹیوبرز بتا رہے ہوتے ہیں، تو آج تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات کروا رہی ہوتی، ان کو پتہ ہے کروائیں گے سویپ ہو جائے گا، ڈھونڈنے سے آپ کو تحریک انصاف نہیں ملے گی۔ یہ حالت ہوگی تحریک انصاف کی جو انہوں نے حالت کی ہے۔ لیکن یوٹیوبرز کو ظاہری بات ہے روٹی وہیں سے ڈالی جا رہی ہے، تو وہ تو قصیدہ گوئی کریں گے، لیپ ڈاگز ہیں آخر۔ تو ایسے میں ایک ایسے ماحول کے اندر آپ سوچئے یہ ملک کہاں پر جا رہا ہے، اور اس ملک میں 10 سالہ نظام کی ہموار کی جا رہی ہے۔ 2.5 سال میں ملک کو کہاں پہ پہنچا دیا گیا، 10 سال میں تو یہ پتہ نہیں اس ملک کے کتنے ٹکڑے کر دیں گے یہ لوگ۔ آگے بھی اسی قسم کے نظام کی وجہ سے مشرقی پاکستان چلا گیا، کیونکہ آپ نے سبق نہ سیکھا کہ آپ نے ایک الیکشن کو جب مینڈیٹ کو نہ مانا، اس مینڈیٹ کو چرا لیا تو پاکستان توڑوا لیا۔ اب پھر آپ نے وہی کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے تو خود کو بہت محب وطن ہے، لیکن کیا محب وطن ہے آپ لوگ؟ کوئی پیزا کمپنیاں بنا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں جزیرے لے رہا ہے، کوئی سعودیہ کا نوکر لگ جاتا ہے، کوئی امریکی تھنک ٹینک میں جا کے واشنگٹن میں نوکر لگ جاتا ہے۔ باقیوں کے بھی اگلے پلان طے ہیں، بس جتنی عیاشی کرنی ہے کریں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کا کیا، ہم لوگ تو قیمت ادا کریں گے، کر رہے ہیں اپنے ٹیکس سے، آپ لوگوں کو بھی ادا کریں گے۔ لیکن اس ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا، جو کہتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں، بہت زیادہ محب وطن ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہم سب عوام دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، خوش اور سلامت رہیے۔ اللہ حافظ۔